نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج آپ کے سامنے ایک انتہائی اہم موضوع کے اوپر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ آپ تمام مرد و خواتین لازمی طور پر یہ سن لیجئے، انشاءاللہ تعالی آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ جیسے کہ آپ سب حضرات کے علم میں ہے کہ کچھ دن پہلے، ایک دو دن پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ ایک لڑکی اور ایک لڑکے کو بے دردی کے ساتھ گولیوں سے چھلنی کیا گیا اور ان کی زندگی جو ہے وہ چھین لی گئی ہے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ انہوں نے بھاگ کر شادی کی، انہوں نے نکاح کیا، ایک سنت کے اوپر عمل کیا اور اپنی زندگی جو ہے وہ گزارنے لگے۔ تو یہاں پر اس گفتگو کے صرف دو پہلو ہوں گے، ایک جو ہے اولاد کے حوالے سے، ایک ماں باپ کے حوالے سے۔ دونوں کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ یہ اس طرح کے واقعات جو رونما ہوتے ہیں، یہ اس کی وجہ جو ہے صرف اور صرف گھر کے بڑے ہوتے ہیں، جو گھر کے افراد ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، صرف اور صرف وہ ہوتے ہیں۔ چونکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی ہمیں یہی باتیں ملتی ہے اور یہی حکم ہمیں ملتا ہے کہ سب سے پہلے جب گھر میں بچی پیدا ہو جائے یا بچہ پیدا ہو جائے، اس کی پرورش جو ہے وہ اسلامی پرورش جو ہے دیندار اس کو بنانے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کی ایک اسلامی تربیت جو ہے اس کی کرنی چاہیے، تاکہ وہ ماں باپ کیا حکم بھی مانے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے اوپر بھی وہ عمل کر سکے۔ اس طرح اگر کوئی اپنے اولاد کی پرورش کرتا رہے گا اور ان کی نگرانی کرے گا اور ان کی دیکھ بھال کرے گا، ہر جائز بات میں ان کے ساتھ مشورہ کرے گا، مشاورت سے کام لے گا، تو اس طرح کے واقعات کبھی بھی رونما نہیں ہوں گے۔ اس میں سب سے پہلی جو بڑی غلطی ہے وہ ماں باپ کی ہوتی ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بھی اپنے بال بچوں کو ڈانٹتے ہیں، انہیں مارتے ہیں، پیٹتے ہیں اور انہیں دھمکیاں دیتے ہیں کہ خبردار، خاموش، یہ وہ۔ تو اس طرح کے جب دھمکیاں سنتے ہیں بچے، تو وہ بچپن ہی سے ان کے دماغ میں ایک بات آ جاتی ہے کہ ہم نے اپنے ماں باپ کے سامنے اس طرح کی کوئی بات نہیں کرنی اور نہ اپنی کوئی خواہش جو ان کے سامنے ہم نے ظاہر کرنی ہے۔ لہٰذا وہ اپنے ہر طرح کی خواہشات کو دبا کر رکھتے ہیں، ماں باپ سے چھپاتے ہیں۔ اگر بالفرض وہ کوئی کام کرتے بھی ہیں تو وہ خاموشی کے ساتھ کرتے ہیں، چھپا کر کرتے ہیں، چونکہ انہیں معلوم ہے کہ اگر وہ ظاہر کریں گے تو ان کے باپ کی طرف سے کیا رد عمل ہوگا، ان کی ماں کی طرف سے کیا رد عمل ہوگا، چاچا تائیوں کی طرف سے کیا رد عمل ہوگا۔ لہٰذا وہ ان کے رد عمل جو ہے اس سے خوف زدہ ہو کر وہ ان باتوں کو چھپا کر رکھتے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑی جو ماں باپ کی ہے وہ غلطی ہے۔ اس کی وجہ سے اکثر جو بچیاں جو ہوتے ہیں وہ غلط راہ کی طرف چلتے ہیں، غلط دوستوں کے ماحول میں جاتے ہیں، غلط لوگوں کو اپنا دوست بناتے ہیں، پھر انہی کے ساتھ مشورہ کرتے ہیں، انہی کے ساتھ اپنے معاملات جو ہے یہ وہ شیئر کرنا شروع کرتے ہیں اور انہی کے ساتھ مطلب وہ اپنی ساری زندگی کی جو روٹین ہے، جو ایام ہیں، ان کی روٹین ہے، وہ انہی کے ساتھ گزارنے لگتے ہیں۔ اگرچہ وہ بالفرض گھر میں رہتے ہیں، ماں باپ کے پاس ہوتے ہیں، لیکن جو اندرونی ان کی جو حقیقت ہوتی ہے، حقیقت میں جو ان کے معاملات ہوتے ہیں، وہ باہر کسی اور کے ساتھ ان کا تعلق جو ہے، کنیکٹ جو ہے وہ ہوا ہوتا ہے پہلے سے۔ تو یہاں یہ غلطی ماں باپ کر بیٹھتے ہیں۔ لہٰذا انہیں یہ غلطی ہرگز نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اپنے بچوں سے مشورہ کرنا چاہیے، ان کے پاس بیٹھنا چاہیے، ان سے باتیں کرنی چاہیے، انہیں اپنا دوست بنا کر رکھنا چاہیے، دین اسلام کی باتیں انہیں بتانی چاہیے، ہر جائز کام جو بات ان کی طرف سے آ جائے وہ اس کو مان لیں، اس کے اوپر عمل کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اولاد کے حوالے سے ماں باپ کے اوپر جو حق ہے، جو ماں باپ کی ذمہ داری ہے، ان میں سب سے پہلے ان کی تربیت ہے، پرورش ہے، جو نیک یعنی ماحول میں ان کی تربیت کرے، ان کی پرورش کرے، اور مطلب اس میں سب کچھ داخل ہے، ان کی تعلیم و تربیت، ان کے جو اخراجات جو بھی ہے وہ سب کچھ۔ اس کے بعد جو ہے اچھی جگہ جو ہے ان کی شادی۔ تو یہ تو ہم اسلام بھی حکم دیتا ہے کہ یہ بات، یہ کام جو ہے یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی جو ذمہ داری ہوتی ہے، چاہے وہ بچی ہے یا بچہ ہے، وہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں گے۔ قرآن مجید میں بھی ابھی یہی حکم ہے کہ جو بھی کام مطلب آپ کام کرنے لگے تو اپنے ماں باپ سے پوچھیں، مشورہ کریں، ان کے ساتھ مل کر کوئی کام کریں، اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ تو یہ اسی وقت ہوا جب ماں باپ کا رویہ جو ہے وہ بچوں کے ساتھ نارمل ہوگا، اچھا ہوگا، مناسب ہوگا۔ تو اگر جیسے کہ ہم نے عرض کیا اس طرح کا رویہ ہوگا تو بچے جو ہے وہ تو بھاگیں گے، ماں باپ سے بھاگیں گے، وہ تو کسی طرح مطلب باتوں کو ٹالیں گے، ٹال کر پھر باہر نکل جائیں گے، پھر اپنی منمانی کریں گے، پھر اپنے کام کریں گے۔ لہٰذا یہاں جو واقعہ رونما ہوا ہے، اس میں بالفرض دیکھنے سے ظاہراً یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں بھی کچھ اس طرح کا واقعہ پیش ہوا ہے۔
جیسے کہ بچی ہے یا وہ لڑکا ہے، ان کے آپس میں تعلقات جو ریلیشن ہے وہ کیسے بنا۔ تو ایک بات اس میں اہم پہلو یہ ہے کہ آج کل کے زمانے میں چاہے وہ بھاگ کر شادی کرے، چاہے وہ کسی سے زبردستی جا کر کسی سے نکاح کرے، تو یہ ایک بہت بڑا زبردست عمل ہے، اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ چونکہ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں آج کل ماحول جس قدر گندا بنا ہوا ہے، ہر طرف جو ہے بے حیائی، فحاشی، عریانی کا ماحول بنا ہوا ہے، جہاں پر بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا ماحول بنا ہوا ہے، مطلب ان کے غلط طریقے سے ان کے تعلقات جو قائم ہے، اس سے تو یہ ہزارہ درجہ بہتر ہے اور بہت بڑا ثواب کا کام ہے، بہت انہوں نے اچھا قدم اٹھایا ہوا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ان کی زندگی ان سے چھین لی گئی ہے، اس کے اوپر ہم سب کو بہت زیادہ افسوس ہے۔ اللہ رب الجلال انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، تو ان کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ تو انہوں نے بڑا اچھا کام کیا تھا بہرحال۔ تو بس ان کے بڑوں کی طرف سے جو بھی انہوں نے جو اپنے روایات کا پاس رکھتے ہوئے انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے، تو یہاں پر بھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ ان کے اور ان کے اللہ کے درمیان جو ہے معاملات ہے۔ تو بہرحال بتانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو واقعہ رونما ہوا ہے، جیسے کہ آپ نے کلپ میں دیکھا، تو یہ ایک بہت بڑا ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک منفی کام، ایک منفی پیغام جو ہے یہ لوگوں میں یا عوام میں پھیلایا گیا ہے، تاکہ اس سے یہ ہوگا کہ بچیاں جو ہے وہ نکاح سے مطلب ڈریں گی یا نکاح کی طرف وہ جانے سے گریز کریں گی، تو وہ جو ان کے غلط قسم کے تعلقات، جو ان کے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ والے جو تعلقات تھے وہی پر وہ چلتے رہیں گے۔ تو بہرکیف تو اس میں ذمہ داری تو ماں باپ کی بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی یا بچیوں کی اچھی جگہ جو ہے ان کی شادیاں کرائے۔ تو اگر بچی یا بچہ اگر اپنی ضد کرے کہ میں نے فلاں جگہ شادی نہیں کرنی، میں نے یہاں کرنی ہے، تو یہاں پہ اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ بچی کی یا بچے کی بات مان لی جائے، چونکہ جو وقت انہوں نے گزارنا ہے وہ بچے نے یا بچی نے گزارنی ہے۔ ماں باپ نے اپنی زندگی، ماں اور جو لڑکے یا لڑکی کے ماں باپ ہے وہ ان کا تعلق الگ ہے، وہ انہوں نے الگ رہنا ہے، لیکن جو پوری زندگی گزرنی ہے وہ ان دونوں کی گزرنی ہے، لہٰذا ان کی باتوں کو اسلام نے یہاں پر فوقیت دی ہے، اہمیت دی ہے کہ ان کی بات مانی جائے، بشرطے کہ کوئی ناجائز مطالبہ نہ ہو۔ تو اسی طرح اگر کوئی گھر میں، آپ کے گھر میں بچیاں ہیں یا بچے ہیں، وہ اگر آپ سے کوئی ڈیمانڈ کرتے ہیں، اس طرح کی بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں، یہ ماں باپ کے لیے میرا پیغام ہے کہ ہم نے فلاں جگہ شادی کرنی ہے یا میرا فلاں جگہ دوست ہے، تو آپ ان کی باتوں کو اہمیت دیں۔ اہمیت دینے کے بعد آپ جائز طریقے سے، احسن انداز سے ان کا وہاں پہ رشتہ کریں۔ اس سے یہ ہوگا وہ بھی خوش رہیں گے، آپ بھی خوش رہیں گے، اور اس طرح کے ناگوار واقعات سے آپ بھی محفوظ رہیں گے اور ماحول جو ہے وہ پرامن رہے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑا سانحہ جو ہمارے سامنے ہوا ہے، اللہ رب الجلال ان لوگوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور انہیں اس کا بہتر بدلہ جو ہے جنت کی صورت میں عطا فرمائے، اور جو بڑے حضرات جو ہے جنہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے انہیں اللہ رب الجلال ہدایت عطا فرمائے، چونکہ انہوں نے جو کام کیا ہے یہ انتہائی غلط کام ہوا ہے، چونکہ غلط کو غلط کہنا جو ہے یہ ایک مسلمان کی نشانی ہے، چونکہ انہوں نے جو جائز طریقے سے نکاح کیا، انہوں نے اپنا رشتہ بنایا، تو انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن یہ ہوا کیوں ہے، واقعہ کیوں ہوا ہے، یہ ماں باپ کی غلطیوں کی وجہ سے ہوا۔ اگر ہم بھی یا کوئی سننے والے جتنے بھی ہیں، کوئی بھی اگر اس طرح کی غلطیاں کرے گا تو اس طرح کے غلط جو ہے کام ہمارے سامنے آئیں گے، رونما ہوتے رہیں گے، لہٰذا ہمیں بہت زیادہ اس کے اوپر افسوس ہوا ہے۔ تو اللہ رب الجلال اس طرح کے واقعات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اپنے بال بچوں کے ساتھ سنت کے مطابق اسلام جو ہمیں حکم دیتا ہے اس طرح ان کے ساتھ وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے جائز مطالبات کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بچوں کو بھی، اولاد کو بھی ماں باپ کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور احسن انداز کے ساتھ زندگی وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو امید ہے آپ کو یہ باتیں جو ہے اچھی لگیں گی، تو آپ لازمی جو ہے ان کے اوپر عمل کرے اور دوسروں تک بھی ان پیغام کو، ان باتوں کو آپ پہنچائیے۔ اللہ رب الجلال ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمارے تعلقات کو جو ہے ہمارے گھر والوں کے ساتھ، بال بچوں کے ساتھ جو ہے وہ بہتر بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔